العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور پھر اس کائنات کو رنگ و بو سے نوازا اور اس میں بسنے کے لیے اور اس کی زیبائش و آرائش کے لیے اس میں حضرت انسان کو پیدا کیا. وہ انسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے جسے کائنات کی خوشنمائی اور جاذبیت قرار دیا اور پھر کائنات میں بسنے والے ان انسانوں کے لیے ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچائیں. ان کے امراض اور ان کی بیماریوں کے تریاق کو پیدا کیا. وہ رب ذوالجلال جس نے اپنی ساری کی ساری کائنات صرف اس کے گرد گھمائی اور اس کے لیے پیدا کی اور اس کی سہولتوں کے لیے اسے تخلیق کیا. کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وسخر لکم الشمس والقمر. فرمایا لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ چاند اور یہ سورج یہ بھی تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا. فرمایا چاند کو چمک دی تو تمہارے لیے اور سورج کو دمک عطا کی تو تمہارے لیے. وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، فرمایا
آسمان کی چھت میں تاروں کو جڑا تو تمہارے لیے، فرمایا انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کو برسایا تو تمہارے لیے، فرمایا وَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فرمایا زمین میں پھل پیدا کیے تو تمہارے لیے، فرمایا جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا، فرمایا رات کو تاریک بنایا تو تمہارے آرام کے لیے اور دن کو روشن بنایا تو تمہارے کام کے لیے۔ اللہ وہ اللہ کہ جس نے ہمارے لیے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، آسمان میں چاند سورج ستارے پیدا کیے، زمین میں اناج سبزیاں اور پھلدار درخت پیدا کیے، اور فرمایا کہ پھر اسی زمین میں جڑی بوٹیوں کو پیدا کیا تو تمہاری بیماریوں کے لیے، اور اللہ اکبر، فرمایا کہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اپنے لیے نہیں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، فرمایا اگر میں نے اپنے حبیب کو پیدا کیا تو تمہارے لیے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی کے میدان میں لے آئے۔ اللہ تیرے کس قدر احسانات، تیرے کس قدر انعامات، تیرے کس قدر الطاف، تیرے کس قدر نعمتیں، ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ انسان اگر زندگی بھر اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہے تو فرمایا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور پتہ ہے یہ کس نے کہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے، وہ ہستی مقدس کہ جن کا عالم یہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، آپ کے صحابہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے آقا کو جب بھی دیکھا دو حالتوں میں دیکھا۔ صحابہ سے پوچھا اللہ کے رسول کے ساتھیوں علیہ الصلاۃ والسلام، تم نے اپنے آقا کو کن دو حالتوں میں دیکھا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا یا ہم نے اپنے آقا کو واضح و تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھا تو اس عالم میں یا اللہ کو منواتے ہیں یا اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اے رب ذوالجلال، تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زبان ہر لمحہ تیری یاد سے تر رہتی ہے، اے اللہ تیرا یہ بندہ بھی تیرے شکریہ کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ خداوند تعالی نے اسی بات کو خود اپنے کلام پاک میں یوں بیان کیا، فرمایا لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے درخت کلمے بنا دی جائیں اور فرمایا پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، فرمایا یہ کلمے ٹوٹ جائیں گی، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریف اور اللہ کی ثنا ختم نہیں ہو سکے گی۔ وہ اللہ کہ جس نے دنیا کی ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا کیا، اللہ پھر
کیا کچھ نہ ہمارے لیے پیدا کیا. خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور باہر کی دنیا کو کیوں دیکھتے ہو؟ اپنے من کی دنیا کو دیکھ لو. اگر اللہ نہ چاہتا تو تمہارے ہاتھ نہ ہوتے تم چیز کو پکڑ نہ سکتے. اگر نہ چاہتا تمہارے پیر نہ ہوتے تم چل نہ سکتے. اگر نہ چاہتا تمہیں بینائی عطا نہ فرماتا پوری دنیا تمہارے لیے تاریک ہو جاتی. نہ چاہتا تمہیں سنوائی عطا نہ کرتا تم کائنات کے نغموں اور زمزموں سے بے بہرا رہ جاتے. فرمایا نہ چاہتا تمہیں عقل و خرد سے نہ نوازتا تم خوبصورتی اور بدصورتی میں تمیز نہ کر سکتے. اگر نہ چاہتا تو تمہیں قوت شامہ عطا نہ کرتا کہ تم بو اور بدبو میں فرق نہ کر سکتے. فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے آپ کو دیکھ لو. اگر تمہیں اپنی آپ کی سمجھ آ گئی تو رب ذوالجلال کی عظمت کا اعتراف کر لو. اللہ کائنات کو تمہارے لیے پیدا کرتا ہے. کائنات کو رنگ و بو سے تمہارے لیے بھرتا ہے. کائنات کو رنگ و روغن تمہارے لیے عطا کرتا ہے. کائنات کو خوشبو اور مہک تمہارے لیے دیتا ہے. کائنات کو آرائش و زبائش تمہارے لیے بخشتا ہے. فرمایا اور تمہیں کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. فرمایا پھر بھی تم سے کچھ نہیں مانگتا بلکہ تمہیں یہ کہتا ہے قرآن کو مشعل راہ بنا کے اپنی تاریک زندگیوں کو روشن کر دو. تم سے پھر بھی اس کائنات کی پیدائش اور زبائش کے بدلے میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا بلکہ پھر بھی تمہیں عطا کرتا ہے. کیا میرے قرآن کو سینے سے لگا لو. میرے کلام پاک کو جبینوں پہ بٹھا لو. میرے کلام پاک کی کنوینوں سے اپنے دل کو روشن کر لو. میرے قرآن پاک کی نورانی شمعوں سے اپنے تاریخ سینوں کو منور کر لو. آؤ اس طرح منور کرو کہ کائنات میں چلتے ہوئے تمہارے سامنے اندھیرے نہ آ سکے. تم اس طرح چلو کہ جس طرف تمہارے قدم اٹھے فتح و کامیابی تمہارے قدم چومے. اور قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ تو تمہاری حالت یہ ہو کہ نامہ اعمال تمہارے داہنے ہاتھوں میں دیا جائے اور تم کہو ہاؤ اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. آؤ قرآن پاک کے اوراق کو میرے ہاتھ میں دیکھ لو فرشتوں. میں زندگی میں قرآن پڑھتا رہا, قرآن پڑھاتا رہا, قرآن پہ عمل کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے جاؤ جس کے ہاتھ میں اوراق قرآن پکڑ رکھے ہیں اس کا راستہ چھوڑ دو, جنت کے دروازے اس کے لیے واہ کر دو, اسے جنت الفردوس میں داخل کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دیا سب کچھ دیا, عطا کیا تو سب کچھ عطا کیا. اور یہ اللہ کی کریمی, یہ اللہ کا انعام اور یہ اللہ کی نوازش کہ اللہ نے اپنے انعامات کو ان دنیا تک محدود نہ رکھا بلکہ ان انعامات کو لامحدود کر دیا. فرمایا اب بھی تمہارے لیے انعامات, قیامت کو بھی تمہارے لیے انعامات. فرمایا جنت میں بھی تمہارے لیے انعامات. سمجھ لو کہ پھر بات یوں بن گئی زمین تمہارے لیے, آسمان تمہارے لیے, آسمان کی بلندیاں تمہارے لیے, آسمان کی رفعتیں تمہارے لیے اور اللہ کی پیدا کردہ جنت تمہارے لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت و رفاقت و صحبت تمہارے لیے. بات صرف اتنی سی ہے کہ آؤ وہ قرآن جسے ہدایت, جسے رحمت, جسے برکت بنا کے نازل کیا ہے اس قرآن کو سینے سے لگا لو, اس قرآن کو اپنا لو, اس قرآن کے احکامات سے عمل کر لو, اس قرآن کے عوامر کو تسلیم کر لو, اس قرآن کو اپنی زندگی میں رچا لو,
اس قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو، اس قرآن کے مطابق اپنے آپ میں انقلاب پیدا کر لو، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر لو۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی پھر دنیا و آخرت بھی تمہاری بنا دے گا۔ ہم نے پچھلے جمعے یہی بتلایا تھا کہ آؤ اور دیکھو کہ جو قرآن کو اپنا لیتا ہے اللہ اس کی آخرت کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ بتلایا تھا کہ پورا قرآن تو بڑی بات ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت کر لی اور لمبی تان کے سو گیا، فرمایا وہ سوتا رہتا ہے، 70,000 فرشتہ اس کی بخشش کی دعا میں مشغول رہتا ہے، وہ آرام کرتا رہتا ہے لیکن 70,000 فرشتہ اس کی مغفرت کے لیے دعا میں مصروف رہتا ہے۔ یہ آخرت کی بات بتلائی تھی۔ آ جاؤ اور دنیا کی بات سن لو۔ ہم نے کہا تھا کہ اگلے جمعے ہم یہ بتلائیں گے کہ ہمارے انحطاط اور ہمارے ترقی کے اسباب کیا ہیں، ہم دنیا میں کیوں بالا و بلند ہوئے اور پھر برتری، عظمت، جلالت اور رفعت کو حاصل کرنے کے بعد ہم کیوں ذلیل ہو گئے، کیوں فروختر ہو گئے، کیوں پست ہو گئے، کیوں تحت سراوے اتار دیے گئے۔ پہلے ہم قدم اٹھایا کرتے تھے تو ہمارا قدم اور یہ سریا پہ پڑا کرتا تھا، آج ہم سر اٹھاتے ہیں زمین کی گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ کیوں ہوئی اور اس وقت ہماری حالت وہ کیوں تھی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جس طرح کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، جانتے ہو نا فاروق کو؟ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جسے فاروق کا لقب خود محمد الرسول اللہ نے عطا کیا ہے، وہ فاروق کہ جس کو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے، وہ فاروق کہ جس کے بارے میں آقا ارشاد فرمایا کرتے تھے، فاروق اللہ نے تجھے اس قدر عقل و خرد سے نوازا ہے کہ ادھر تیری زبان سے بات نکلتی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوشتہ تقدیر بنا دیتے ہیں۔ وہ فاروق جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم رجلا ملہما فہو عمر بن الخطاب۔ لوگوں، وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا لیکن الہام کا سلسلہ باقی رہے گا۔ اللہ کے رسول وہ کیسے باقی رہے گا؟ فرمایا جب تک عمر تم میں موجود ہے اللہ کے الہامات اس پہ اترتے رہیں گے۔ وہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنی الہامی بات کہتا ہے، کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا یاد رکھو، جس نے اس قرآن کو اپنا لیا، اس سے محبت کر لی، اس کے احکامات پہ عمل کر لیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ اور فرمایا جس نے اس کلام پاک کو چھوڑ دیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلت کے گڑھے میں گرنے سے بچا نہیں سکے گی۔ ہم دیکھتے ہیں آج 17واں روزہ ہے نا کہ 18واں؟ آج 17واں روزہ، آج ہی کے دن ہم قرآن کی حکمرانی کا درس دیکھتے ہیں۔ آج کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، مدینہ طیبہ میں، اپنے شہر مقدس میں روضۃ من ریاض الجنہ میں کھڑے ہیں۔ اللہ تیری قدرتوں پہ قربان، اور اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری محبت پہ قربان کہ جس جگہ میرا آقا و مولا کھڑا ہو گیا اللہ نے اس زمین کے حصے کو بھی جنت کا ٹکڑا قرار دے دیا۔ فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری
روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا مسجد کا وہ حصہ جس کو میرے قدم روزانہ چھوتے رہتے ہیں اللہ نے اسے جنت کا ٹکڑا قرار دے دیا۔ اس جنت کے ٹکڑے میں کھڑے ہو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پاک کو اٹھاتے ہیں، اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا مومنو، آج کا دن 17ویں رمضان حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کمزور، ناتوان، بے کس اور بے بس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے چہروں سے مہاجرت کے اور ہجرت کے غم و دکھ اور درد نمایاں ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، سر پہ رکھنے کو عمامہ موجود نہیں، اور چہروں پہ زردیاں چھائی ہوئی، ہونٹوں پہ بھوک کی وجہ سے پٹریاں جمی ہوئی، پھٹے ہوئے لباسوں والے اور غبار آلود بالوں والے اور پریشان چہروں والے لوگ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے کلام پاک کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ مومنو اٹھو، اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، فرمایا آگے چل کے لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، فرمایا مومنو اٹھو۔ اللہ کے رسول کس بات کے لیے اٹھے؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کفر سے ٹکر لینے کے لیے اٹھو۔ اللہ کے رسول، صحابہ شراپا استفسار بن جاتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم کفر سے کس طرح ٹکر لیں گے؟ آقا ہمارے پاس ذرا تو بڑی بات ہے، قمیص بھی پہننے کے لیے موجود نہیں۔ تاریخ میں حدیث میں آتا ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے، خدا کی قسم تاریخ کے الفاظ ہیں کہ آپ کے صحابہ میں سے بعضوں کے پاس صرف 2 کپڑے تھے، بعضوں کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا، وہی دھوتے وہی پہنتے۔ لیکن یہ صحابہ کپڑے ان کے پھٹے ہوئے، لباس پہننے کے لیے موجود نہیں، لیکن ان کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ قدم اٹھاتے ہیں، اللہ ان کے راستے سے جو غبار اٹھتا ہے اس کی قسم کھاتا ہے۔ فرمایا میرے محمد کے ساتھی علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے پہ چل نکلے وہ راستہ بھی مقدس ہو گیا ہے۔ کپڑے پھٹے ہوئے، سراپا استفسار بن گئے، اللہ کے رسول ہم کیسے جائیں؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام پاک کی تلاوت کی، فرمایا لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، فرمایا میرے ساتھیوں اٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے کلام پاک میں اٹھنے کا حکم دیا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر پہننے کے لیے ذرا نہیں ہے نہ ہو، تمہارے جسموں کو بچانے کے لیے اللہ کی رحمتیں کافی ہیں، اٹھو اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینوں میں قرآن کی عظمت کا عالم کیا تھا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے قرآن کی آیت کے لفظ ادا ہوتے ہیں، صحابہ دوڑتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ مورخ کہتا ہے کہ جب تھوڑی دیر گزری تو چشم کائنات نے کیا دیکھا کہ 313 غازی اور مجاہد سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول سواری کے لیے گھوڑے نہیں ہیں، اللہ کے رسول گھوڑے کی تو بڑی بات ہے، سواری کے لیے جوتی بھی موجود نہیں ہے۔ فرمایا لڑنے کے لیے تلواریں موجود نہیں، اللہ کے رسول کھانے کے لیے راستے میں خوراک موجود نہیں، لیکن اللہ کے فرمان پہ حاضر ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان
مخلصین کے گروہ کو لے کے نکلتے ہیں تو یہ قرآن آگے آگے ان کی تاریکیوں کو کافور کرتا جاتا ہے۔ کس طرح کافور کرتا ہے؟ جب میدان بدر میں ڈیرے ڈالتے ہیں 18 تاریخ کو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب ذوالجلال اپنی آیات کو نازل کر دیتا ہے۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ میرے حبیب، ان قرآن پہ عمل کرنے والوں کو سنا دو کہ اللہ نے 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے نازل فرما دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمانے لگے ساتھیوں خوش ہو جاؤ کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جبریل امین گھوڑے کی لگام کو پکڑے تھامے چلا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے مقابلے میں سب آرا ہوتے ہیں تو کائنات نے پھر کیا دیکھا؟ تاریخ ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ جب میدان سے گرد و غبار چھٹتا ہے تو کیا نظر آتا ہے کہ 70 کافروں کی لاشیں میدان بدر میں تڑپ رہی ہیں، 70 قیدی بن کے آئے ہیں اور باقی اپنے خیموں کو، اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہو کے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا قرآن پہ عمل کرنے والوں، اللہ نے تمہیں دنیا میں فتح دی اور آخرت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ نے خود آسمان دنیا پہ آ کے تمہیں جان کے دیکھا اور مجھے ارشاد فرمایا جاؤ ان سارے کے سارے غازیوں کو سنا دو کہ میں نے تم سب کے سب کو جنت لکھ کے عطا فرما دی۔ قرآن کو ہم نے اپنایا تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے اس عالم میں نکل رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ صرف 2 آدمی ہیں، صرف 2 آدمی، اور ان 2 آدمیوں میں سے بھی مسلمان صرف ایک ہے، تیسرا مسلمان بھی ساتھی نہیں ملا۔ پتہ ہے خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اللہ تیری قبر کو نور سے بھر دے، وہ شخصیت مقدسہ و مبارکہ کہ جس کو یہ اعزاز ملا کہ اس نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں غار ثور میں ایک رات تنہائی میں بسر کی، وہ رات کہ جس کا بدلہ اللہ نے انہیں کس صورت میں دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کے کبھی کبھی صدیق سے تذکرہ کیا کرتے۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کہ صدیق نے ارشاد فرمایا عمر تم بڑے خوش نصیب ہو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کے ساتھی کس لیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اس عالم میں اس دنیا کو چھوڑا کر وہ کچھ پہ راضی تھے۔ راضی تھے اور اس لیے کہ میں نے خود محمد اکرم سرور عالم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر کہ سورج نے عمر سے زیادہ بزرگ تر آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس لیے تم بڑے خوش نصیب۔ فاروق کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر نے ارشاد فرمایا ساتھی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اس طرح کرو مجھ سے ایک سودا کر لو۔ کہنے لگے کیا سودا؟ کہنے لگے یوں کرو کہ میری زندگی کی تمام نیکیاں تم لے لو، پوری زندگی کی نیکیاں تم لے لو۔ ابو بکر نے پوچھا بدلے میں کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے اس رات کی نیکیاں مجھے دے دو جو تم نے رسول اللہ کے ساتھ غار ثور میں بسر کی تھی، ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو۔ اور یہ بات تو خود محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جبکہ ایک مرتبہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور رات کا وقت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آنگن میں بیٹھی ہوئی، اپنے مکان کے صحن میں بیٹھی ہوئی، بادل کچھ ہی دیر پہلے برس کے چھٹ گئے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب بادل برس کے چھٹ جائیں تو گرد و غبار کے بیٹھ جانے کی وجہ سے آسمان کے ستارے بڑے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بہت کافی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ صدیقہ کی نظر آسمان کی طرف گئی، پھر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پہ آ کے ٹک گئی۔ دل سے ایک سوال ابھرا، زبان پہ آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا آقا مجھے ایک بات تو بتلائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگی آقا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کی اتنی لا تعداد اور بے شمار نیکیاں ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ کیا سوال کیا ہے صدیقہ نے؟ اور آقا آپ نے کیا جواب دیا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں صدیقہ ایک ایسا شخص بھی ہے جس کی اتنی لا تعداد اور بے شمار نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ صدیقہ نے جلدی سے پوچھا آقا وہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا وہ خطاب کا بیٹا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صدیقہ پوچھنا کچھ اور چاہتی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ آئین حسنات ابی بکر، آقا میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عائشہ پوچھ رہی ہو ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں اور پیمانہ بنا رہی ہو آسمان کے ستاروں کو؟ آسمان کے لا تعداد اور بے شمار ستارے اپنی بے حسابی کے باوجود ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے۔ آؤ اگر ابو بکر کی نیکیوں کا اندازہ کرنا چاہتی ہو تو ایک بات بتلا دیتا ہوں۔ فرمانے لگی آقا کیا بات ہے؟ فرمایا انما جمیع حسنات عمر کا حسنات واحدت ابو بکر، ابو بکر کی اس رات کی نیکیاں جو اس نے میرے ساتھ غار ثور میں بسر کی تھی، یاد رکھو عمر کی تمام نیکیاں اس ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ابو بکر وہ شخصیت مبارکہ و مقدسہ، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس ساتھی مقدس کو لے کے نکلتے ہیں، تیسرا آدمی مومن کوئی نہیں، ایک کافر آدمی ہے۔ حالت یہ، لیکن قرآن پہ کس قدر اعتماد، قرآن پہ کس قدر یقین، قرآن پہ کس قدر بھروسہ، اور قرآن نے کس قدر عظمت بخشی کہ وہی محمد الرسول اللہ جن کو آج اپنی سنگت کے لیے اور اپنے صبر کے لیے دوسرا مومن نہیں ملتا، زمانہ کروٹ بدلتا ہے کہ دنیا کیا دیکھتی ہے، آقا تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے جلوں میں 10,000 صحابی چلا رہا ہے، اور پھر مکہ والے جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے کسی اور بے بسی کے عالم میں نکالا تھا، آج خود بے کس اور بے بس ہو کے کھڑے ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ طور پہ بیت اللہ الحرام میں داخل ہوتے ہیں، کفار کی گردنیں جھکی ہوئی، بڑے بڑے جباران قریش ان کی کمروں میں خم آ گیا۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے کفار و قریش کے ان جباروں کی طرف نگاہ کی جنہوں نے آپ کو وطن سے نکالا تھا، جنہوں نے آپ کی بیٹی ام کلثوم کو
اور آپ کے داماد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وطن سے بے وطن کیا تھا، جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو خون میں غسل دیا تھا، سارے کے سارے کھڑے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ماذا ترجون منی، مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ وہ خاموش ندامت کے آنسو لیے ہوئے چپ رہتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں اللہ کی